ہم لوگ بیسکلی یہ ایکچولی ڈسکس کر رہے تھے کہ آفیا لاٹ آف پیپل ڈونٹ ایون نو کہ کلائمیٹ چینج کیا ہے. آپ مجھے اتنی اچھی بات ابھی بتا رہی تھی کہ لوگ جب کچرا گندے نالے میں پھینکتے ہیں وہ کلائمیٹ چینج نہیں ہے, اربن فلڈنگ کلائمیٹ چینج نہیں ہے. تو وائی ڈونٹ یو ایکسپلین آور آڈینس کہ ہے کیا یہ ایشو؟ دیکھیں وہ اس کی سائنٹیفک تو بہت لمبی ایکسپلینیشن ہو جائے گی. بالکل ایک عام فہم سی بات ہے کہ جیسے انڈسٹریل ریولیوشن جب آیا تھا جو کہ آج سے تقریباً 200 سال, ٹھیک ہے, گیو اور ٹیک اے فیو ایئرس, اس زمانے میں فاسل فیول کے ذریعے ساری انرجی پروڈیوس کی گئی, یہ ساری فیول وہ اس سے استعمال ہوتا تھا. اس کی وجہ سے جو گیسز کا اخراج تھا اس نے وہ جا کے اوپر ٹریپ ہو گئی. اس کو گرین ہاؤس گیس افیکٹ کہتے ہیں. گرین ہاؤس وہ ہوتا ہے جو آپ کو نرسریز میں نظر آتا ہے جہاں ٹیمپریچر کنٹرول ہوتا ہے, ہیٹ نہیں نکلتی, تو آپ کو گرمیوں میں مطلب آپ کو لیچی کھانے کو مل جائے گی اور سردیوں میں آم کھانے کو مل جائیں گے. تو جسٹ ٹو میک ویری 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 سارٹ آف وہ افیکٹ ہمارے کرۂ ارض پہ آیا. تو وہ جب ہیٹ باہر نہیں نکل پا رہی تھی ہمارے فضا سے تو کیا ہوا, پھر وہ ہیٹ جب یہیں رہی تو وہ کرۂ ارض کا ٹیمپریچر بڑھنا شروع ہو گیا. اب ٹیمپریچر بڑھے گا تو آپ کے جو آئس ہے پولز پہ بھی ہے. ہمارا علاقہ جو ہے خطہ, ہمارا جو شمالی خطہ ہے وہ دنیا کے ان خطوں کا حصہ ہے جس کو تھرڈ پول کہا جاتا ہے, جہاں نارتھ اور ساؤتھ پول کے علاوہ دنیا میں سب سے زیادہ گلیشیئرز موجود ہیں. تو گلیشیئرز بھی پگھلنا شروع ہوئے, پولر آئس کیپ بھی پگھلنا شروع ہوئی. تو پولر آئس کیپ جب پگھلے گی پانی کا والیوم بڑھے گا. پانی کا والیوم بڑھنے کا مطلب ہے کہ سمندر اندر آئے گا, کوسٹ سی لیول رائز آئے گی. پھر جب سطح سمندر کا بھی ٹیمپریچر بڑھا, صرف کرۂ ارض کا نہیں, ظاہر ہے کرۂ ارض پوری ہے تو اس میں سمندر کا بھی ٹیمپریچر بڑھا. تو ٹیمپریچر بڑھنے کی وجہ سے اس کے اوپر جو ہوا ہے اس کے اندر جو ارتعاش, I don't know, میں بہت زیادہ مشکل اردو تو نہیں بول رہی, سوری, جس نے بھی آئی تھنک یہ تو آپ کی 5ویں 6ٹھی 7ویں کی جو وہ سائیکل ہوتا ہے, واٹر سائیکل ہوتا ہے, اس میں بتایا جاتا ہے کہ جی آپ کا وہ کورل ریف کیسے افیکٹ ہوتی ہے سمندر کی زندگی. کورل ریف تو چلے بہت دور کی بات ہے, وہ دنیا میں کچھ ڈیمیج ہے, لیکن آپ کا کوسٹ تو بہرحال موجود ہے نا, ریف ہونا ہو اس پہ. تو اس کی وجہ سے سی سرفیس ٹیمپریچر کی وجہ سے طوفانوں کی شدت اور ان کی فریکوینسی بھی بڑھ گئی. ہمارے اس خطے میں پچھلے 100 سال میں جتنے طوفان آئے تھے وہ پچھلے 15 سال میں آ چکے ہیں. تو فریکوینسی فیروسٹی دونوں بڑھ گئی. یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ قابو کرنے, اور بھی بہت سے عوامل ہوتے ہیں. ہوائیں آپ کی اتنی تیز چلتی ہیں کہ آپ کی ٹاپ سوائل اڑا کے لے جاتی ہیں, تو وہ ڈیزرٹیفیکیشن ہوتا ہے. تو مختلف جگہوں پہ اس کے مختلف ہیں. اچھا فلڈنگ ہوتی ہے, آپ کا مانسون میں انٹینسٹی آ گئی, گرمائش بڑھی, ایویپریشن بڑھی, تو جو اوپر پانی یا بخارات گئے وہ نیچے بھی تو آئیں گے نا. آپ پچھلے 2022 کا فلڈ دیکھیے, اٹ واز پریسیڈڈ بائی این انٹینس ہیٹ ویو. تو ہیٹ ویو سے جو پانی اوپر گیا وہ نیچے آئے گا. تو اس میں یہ ہے کہ ایکسٹرا آرڈنری والیوم آف رین فال از کلائمیٹ بیکاز آف کلائمیٹ چینج. اس کی وجہ سے جو نقصان ہے وہ ہیومن ہے. آپ نے آبی گزرگاہوں کو بلاک کر دیا, بستیاں بسا لیں, کھیت وہاں پہ ہیں وہ جن کو وہ کہتے ہیں نا بچاؤ بند ہیں وہاں پہ. تو پانی کی یہ نارمل فزکس ہے کہ جہاں پہ وہ روکیں گے آپ سکڑے گا تو اس کی انٹینسٹی زیادہ ہو جائے گی. سمپل بالکل. اس میں کلائمیٹ چینج کی سائنس میں اس طرح سے نہیں جا رہی. اس لیے اگر میں کراچی میں بیٹھی ہوئی ہوں, آپ اور میں کراچی میں ہیں اس وقت, ٹھیک ہے, پورے ملک میں دیکھا جا رہا ہے, لیکن دوسرے شہروں میں بھی اس کا اربن فلڈنگ ہم نے ایکسپیرینس کی. کیونکہ بہت زیادہ بارش ہوئی تھی, 3 دن کے اندر اتنی بارش ہو گئی جو ہمارے کبھی سالوں میں بھی نہیں ہوتی تھی. ریکارڈ بریکنگ. کلائمیٹ چینج, رائٹ. اربن فلڈنگ, ہر نالا ہمارا بلاکڈ ہے. جتنی بھی گزرگاہیں تھیں وہ بستیاں بھی بنی ہوئی ہیں اس پہ, اور کچرا بھی بے تحاشا ہے. تو وہ کلائمیٹ چینج نہیں ہے, وہ انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن. درخت کٹ گئے ہیں, آپ کی گرمائش بڑھ رہی ہے, درخت کٹ گئے ہیں, درخت آپ کے پولوشن کو ابزارب کرتے ہیں, ہیٹ کو بھی ابزارب کرتے ہیں. کانکریٹائز شہر کے اندر آپ رہیں گے تو پھر یہی ہوگا. تو بیلنس نہیں ہے ہمارا نیچر کے ساتھ, ہم ان سنک نہیں رہتے. So I'll just stop here کیونکہ اس کو جتنا آپ انپیک کریں دیکھیں گے ہم قصوروار کافی زیادہ ہیں. Yes, week 2 بھی ابھی آنے والا ہے, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ how things gonna progress? A, B, I'll ask you together so I give you the floor to speak. آپ کو لگتا ہے کہ فیمیل لیڈرشپ اس طرح کے کیسز میں ہیلپ کرے گی؟ like آپ مجھے وہ قصہ بھی سنا رہی تھیں that if the world was run by women, it'll be nurture, nature. I'll let you explain that as well. And آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم لوگ as people individual level پہ کیا ڈفرینس کر سکتے ہیں؟ اچھا, کہاں سے اسٹارٹ کروں؟ اگر آپ نے کاپ سے شروع کیا کاپ سے شروع کریں. دیکھیے, جو تھوڑی بہت پچھلی کاپس کی ایکسپیرینس ہے, خود جا کے نہیں, ویسے بھی ظاہر ہے فالو کرتی رہی ہوں نا میں اس فیلڈ میں ہوں, تو اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی فیصلہ کن بات
وہ کاپ کے بعد ہوتی ہے. مطلب وہ کاپ آج رات کو ختم ہو رہی ہے, سارے وہ پیویلینز ڈسمینٹل ہو رہے ہیں, لیکن جو نیگوشیٹرز ہیں وہ نیگوشیٹنگ پیویلین کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور راتوں کو بیٹھے ہوئے ہیں, صبح تک چل رہی ہے نیگوشیشن. کہ کوئی ایک ٹیک اوے وہ ایسا لے کر آئیں کہ دنیا کو بتائیں کہ ہم یہاں پہ جھک مار رہے تھے, ہم کوئی تیر مار کر آئے. I'm only talking about the negotiations. کاپ کے اس نیگوسیشن کے علاوہ کاپ پہ اور بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. کئی کٹنگ ایج سائنٹیفک سلوشنز آ رہے ہوتے ہیں کلائمیٹ چینج سے متعلق, کئی رپورٹس ہوتی ہیں جو کہ اپ ڈیٹ ہوتی ہیں, جو پچھلی کئی رپورٹس کو پھر ریڈنڈنٹ یس بالکل نئی ریسرچ ہوتی ہے. آپ کے ایپلز ٹو ایپلز ایگزامپلز وہاں پہ کوٹ ہوتے ہیں کہ بھئی اگر پاکستان کے اندر یہ مسئلہ ہے تو اور کس ملک نے اس مسئلے کو کیسے ٹیکل کیا ہے, بنگلہ دیش نے کیسے کیا ہے. اکثر ہم جیسے لوگ جو ہیں جو کہ کلائمیٹ چینج پڑھاتے بھی ہیں سکھاتے بھی ہیں, وہ بنگلہ دیش کی مثال ضرور پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو بہت اچھی طرح سے اس مسئلے سے نکالا ان دا سینس نکالنے کی کوشش تیار کی ہے, جو ایک ریڈینس رسپانس ہوتی ہے. اچھا, پاکستان بھی اپنی جتنی حد تک کوشش کر رہا ہے. یہ ایک گلوبل ایشو ہے اور کوئی ایسا ملک نہیں ہے یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ آن اٹس اون یہ اس پہ قابو کر لے گا, کیونکہ ظاہر ہے نا ماحول کے کوئی باؤنڈریز ہوتی ہیں, مسائل کی بھی باؤنڈریز نہیں ہوتی, وسائل کی بھی باؤنڈری نہیں ہونی چاہیے. ہمارے بڑے جو پولیوٹرز ہیں وہ وہی ہیں جن کے پاس وسائل ہیں. وہ وسائل اس لیے ہیں کہ انہوں نے پولوشن کر کے اپنی ترقی کا جو ایک سطح ہے وہاں تک پہنچے ہیں, تو ان کو کیونکہ وہ ڈیمیج کے پرپیٹریٹرز ہیں تو حق بنتا ہے دوسرے ممالک کا ان کی طرف دیکھنے کا کہ آپ نے اس ڈیمیج کو کنٹرول کرنے میں ہمیں مدد کی ہے. ٹھیک ہے, ایز اے گڈ گلوبل سٹیزن. ورنہ ہم جیسے ممالک, اور میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہی, جو لو ایمٹرز ہیں ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ نیشنلی ڈیٹرمنڈ کنٹریبیوشن ہے کہ یہ ہم 1% سے بھی کم ایمٹ کر رہے ہیں, ہم اس کو اور کم کریں گے. ٹھیک ہے, یہ ایک ایڈڈ برڈن ہے جو کہ بینگ اے گڈ گلوبل سٹیزن ہم پہ ڈالا گیا ہے. اور اب جو کانورسیشن ہے, یہ ریئلائزیشن آ چکی ہے, اس چیز کو بھی پیرس کے بعد سے یہ چیز کک ان کی تھی, تو اب یہ ان ممالک کی طرف سے بھی یہ ریئلائزیشن آ رہی ہے کہ کیوں ہم پہ یہ سارا برڈن ڈالا ہے. دے شوڈ بی انٹرنیشنلی ڈیٹرمنڈ کنٹریبیوشن. جو ممالک اس کے پرپیٹریٹر ان کو بھی, اگر آپ کل کا بیان پڑھیں فارمر منسٹر شہری رحمان کا, تو انہوں نے بھی اس پہ فوکس کیا ہے کہ ایک ٹرانسپیرنسی کا ایلیمنٹ آنا چاہیے کہ باقی دنیا کیا کر رہی ہے, وہ اور پھر جو کمٹمنٹس وہ کرتے ہیں اس کو کس طرح سے وہ نبھائیں گے. کیونکہ اب تک جو ایک سب سے پہلی کمٹمنٹ ہوئی تھی کہ $100 بلین, لوگ اس کو بھول جاتے ہیں کہ وہ $100 بلین پر ایئر کی کمٹمنٹ تھی, جس میں کبھی بھی پہلے سال میں بھی 60 بلین سے آگے نہیں گیا. تو یہاں سے وہ ہمارے جیسے ممالک کے اوپر ایک وہ مورل پریشر بھی ڈالا جاتا ہے کہ جی آپ لوگوں کی کمٹمنٹس آپ اب یہ کام کیوں کر رہے ہیں. سو آئی تھنک دیر نیڈس ٹو بی مور ٹرانسپیرنسی, مور جسٹس, مور ایکویٹی اس کلائمیٹ چینج کے حوالے سے. تو جب تک جسٹس کے لینس سے ہم نہیں دیکھیں گے ہم سولوشن تک نہیں پہنچیں گے.